سیاسیات کے ساتھ اعجاز حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ منگورا سوات میں آئے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ دیکھنے والی ہیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے کیا معاملات ہیں یہاں پہ، جو اس وقت ضلعی انتظامیہ کا معاملہ ہے وہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ جس جگہ پہ میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں یہ ضلعی انتظامیہ کے دفاتر ہیں۔ اس جگہ کو بت کڑا کے نام سے بولا جاتا تھا ایک زمانے میں، کیونکہ یہاں پہ بدھ مت کے آثار قدیمہ ہیں، اور اس کے بعد ہم نے اس کا نام تبدیل کر کے گل کدا کر دیا، کیونکہ بت کا لفظ جو ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے شاید، اس لیے اس کو اب اس جگہ کو گل کدا کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ سارے ضلعی انتظامیہ کے دفاتر ہیں، اور چونکہ سیکیورٹی کے معاملات ابھی تک جو ہیں وہ ان کا ایک مسئلہ ہے، اس لیے اگر آپ دیکھیں تو ایک وائر کنسرٹینا جو ہے وہ لگائی گئی ہے، اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ کام کرنے والے آتے ہیں وہ باہر سے ایک قطار میں جو ہے وہ وائر کنسرٹینا اور دیوار کے ساتھ ایک قطار میں جو ہے وہ جاتے ہیں، اور اس کی انٹرنس کے اوپر ان کی باڈی سرچ ہوتی ہے، ہر ایک کو سرچ کیا جاتا ہے، فرسک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اندر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بات کریں گے جو ای ڈی او ہیں ایجوکیشن کے، ان سے بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ جو ڈی پی ایم ایک یہاں پہ ورلڈ فوڈ پروگرام کا جو پروجیکٹ ہے اسکولز کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور پھر ایک دو اسکولز کو بھی جا کے دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا معاملہ ہے اور کس قسم کی صورتحال ہے، اور بچے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اور ان کی پڑھائی جو ہے وہ کس طریقے سے جاری ہے، کیونکہ کافی سارے اسکول ابھی تک تباہ حال ہیں، کچھ کی ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے اور کچھ کی ریکنسٹرکشن ہونے والی ہے۔ اس کے لیے فنڈز جو ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں، وہ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ضلع سوات کے ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن، جو ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے ایگزیکٹو ای ڈی او ہیں، سید عبداللہ شاہ، ان کے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، آپ نے 4 نومبر 2009 کو اس سال جو ہے چارج لیا ہے، تو کیا صورتحال ہے اور کیا منصوبہ بندی ہے، کیا اسکولوں کا کیا معاملہ ہے، کچھ بہتر ہوا؟ مطلب جو ہم جس قیامت سے گزر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے، تو اس کرائسس میں ہمارے 401 اسکول ڈیمیج ہوئے ہیں، اور اس کو اس طرح ہم نے بائیفرکیشن کی ہے کہ 175 جو اسکول ہے وہ فل ڈیمیج ہے، اور 226 جو ہے وہ پارشلی ڈیمیج ہے۔ سو یہ آپ ہارڈ ویئر کی بات کریں، بلڈنگز وغیرہ بلڈنگس کی، وہ تباہ جو ہوئی؟ جی مطلب the main challenge before us is to erect the structure again on the ground. تو یہی ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس کے بارے میں پاکستان آرمی جو ہے وہ کوآپریشن کر رہی ہے ایگزیکیوشن میں، خاص کر ریکنسٹرکشن کے حوالے سے۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ پاکستان آرمی کی جو کور آف انجینئرز ہے وہ ان کو اسکولوں کو دوبارہ بنا رہی ہیں؟ وہ ان میں سے کچھ جو فلی ڈیمیج ہے نا، تو 14 اسکول انہوں نے پرائمسٹ کیے ہیں، اور ان میں پہ کام بھی انیشیٹ کیا ہے انڈر دیئر سپرویژن، اور جو 10 اسکولس ہے فلی ڈیمیج، یہ پرائمس کیا ہے کریسپ ایک آرگنائزیشن ہے اس نے، اور فیصل یہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے؟ یس، اور فیصل بینک نے ایک اسکول کو ریکنسٹرکشن کا وعدہ کیا ہے۔ تو ایٹ دا مومنٹ we have then in the partially damaged schools 202 it will be rehabilitated and reinnovated out of the funds which are available at our disposal. فنڈ آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ صوبائی حکومت دیتی ہے؟ گورنمنٹ دیتی ہے فار دس پرٹیکولر پرپز، اسکول بیسس پہ دیتے ہیں۔ تو چونکہ ہم اس ٹراما سے گزر رہے ہیں، تو اس لیے اس فنڈ کو ڈائیورٹ کیا ہے کہ جو پارشلی ڈیمیج اسکول ہے 202، ان میں وہ جو رینوویشن اور ریہیبلیٹیشن کا جو کام ہے وہ اچھا چلیں ایک مفروضہ لے لیتے ہیں ہارڈ ویئر کا، تو یہ ہے کہ چلیں ہم پیسہ آ جائے گا کہیں سے، جی
کچھ فوج نے کر دیا, کچھ صوبائی حکومت کر دے گی, وفاقی حکومت کر دے گی. ہم یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ اگر پورے پاکستان سے 1-1 روپیہ اکٹھا کیا جائے تو شاید یہ ہو جائے. لیکن معاملہ جو سافٹ ویئر کا ہے, اساتذہ, جو ایکسپرٹیز جو ہے وہ ہے آپ کے پاس؟ بالکل, مطلب جتنے بھی ہمارے اسکولس ہیں وہ سب فنکشنل ہے ایٹ دا مومنٹ. مطلب جتنی بھی وہ ڈیمیج اسکول ہے تو وہاں ہم نے ٹینٹس لگائے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر نیئر بائی کوئی بلڈنگ ایگزسٹ کرتا ہے تو ہم نے اس کو رینٹ آؤٹ کیا ہے فار دا پرپز آف دی ایجوکیشن. اس طرح بھی ہے کہ ہم ان دی سیم اسکول وی ہیو اسٹارٹیڈ 2 شفٹس. سو جو طلباء جو صبح سے دوپہر تک ہے وہ ایک شفٹ ہے, دوپہر کی سے شام کی. اچھا, اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے طالب علموں کا وہ بھی موجود ہیں, جہاں تک اساتذہ کا تعلق ہے وہ بھی موجود ہیں. صرف مسئلہ اس وقت اسکولس کی بلڈنگز کا ہے. تو کہیں پہ ٹینٹس میں آپ نے کیے ہیں, کہیں پہ کرائے کی جو ہے نا عمارتیں لی ہیں, کہیں پہ جو پارشلی ڈیمیجڈ ہیں وہاں پہ آپ کلاسز کر رہے ہیں, کہیں پہ آپ نے 2 شفٹس کی ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے ابھی اس میں ایک سیکیورٹی کا بھی جو ایک مسئلہ ہے. کوئی خطرہ کسی قسم کا کہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کوئی کسی اسکول کے اوپر کوئی حملہ ہو جائے گا یا کوئی اس قسم کی چیز ہو جائے گی؟ اس کے لیے سر یہ ہمارا ایک گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے SOP سیکیورٹی آپریٹنگ پلان. تو ہم نے اسٹرکٹلی اسکولوں کو کہا ہے کہ وہ کائنڈلی اس کو آبزرو کرے کہ کسی بھی پرسن کو اسکول کے اندر جانے نہ دے وداؤٹ سرچ. سملرلی ہم نے ان کو ایڈوائز کیا کہ وہ میٹل ڈیٹیکٹر وہ لے لے اپنے لیے, اور چوکیدار اور جو ریلیٹڈ سٹاف ہے ان کو الرٹ رکھے. تو ان کے ساتھ ہمارا منتھلی میٹنگ ہوتا ہے اور ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ دی کرنٹ سیناریو. تو یہ جو آپ نے سیکیورٹی کے جو انتظامات کیے ہیں اس کا خرچہ جو ہے وہ حکومت اٹھا رہی ہے؟ مطلب اس سینس میں جو ہمارے ساتھ مین پاور اویلیبل ہے ایٹ اسکول لیول, جو چوکیدار ہے ان کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں. اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کافی ہے, یہ انتظامات کافی ہیں؟ میل اسکولز میں تو کافی ہے, لیکن جہاں پہ وہ فیمیل اسکولز ہیں اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ لینی چاہیے تو ہم پولیس والوں سے بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ. ابھی جب میں آ رہا تھا ضلعی انتظامیہ کے دفاتر کی طرف تو وہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں ہر ایک کو جو ہے ہر ایک کی باڈی سرچ ہو رہی تھی. تو وہ ایک چیز تو ابھی تک موجود ہے, وہ ایک فوبیا ہے ابھی تک. اور وہ جو یہ تو سیکیورٹی میجرس ہیں نا, باڈی سرچ وغیرہ, تو میرے خیال میں یہ تو ہونا چاہیے. اچھا, یہ تو منگورا کی بات ہے. تو جو ضلع کے جو باقی جو ٹاؤنز ہیں اور ولیجز ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات کیا ہیں؟ وہاں پہ بالکل, میں پرسنلی چارباغ سے بلانگ کرتا ہوں, اور چارباغ واز سم ٹائم اگو اٹ واز ہاٹ بیٹ آف طالبان, بٹ the situation is now completely under control. We have no such problem there. So مطلب یہ ہے کہ جو گاؤں ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ میں اس میں بھی وہ پرابلم تقریباً ختم ہوا ہے. طالبان فینامنا جو ہے اور ان کی طرف سے جو تھریٹس ملتے تھے, اور اب تو میرے خیال میں آن دی گراؤنڈ دے آر نو مور نو ویزیبل. لیکن اکا دکا تو کوئی جس طرح یہ جو ہے نا ڈاکٹر شمشیر خان کا جو واقعہ ہو گیا. ویسے ایک بات ہے, وہ جو فضل اللہ کا جو مدرسہ تھا جو اس کو گرا دیا گیا, میرے خیال میں اس کو گرانا نہیں چاہیے تھا. وہ تو آپ کے لیے بڑا اچھا اسکول بن سکتا تھا, وہ بلڈنگ بنائی تھی. وہ اینی وے بعض معاملات جو ہیں تو ہمارے لیول سے نہیں ہوتے. بہت بہت شکریہ سید عبداللہ شاہ ہم سے بات کرنے کا.